انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ناپائیدار بنایا ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی حقیقت کو بیان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی چند دن کی چکا چوند، یہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں مسافر بن کر کے رہ جائے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہے اور اس بات کی تگو دو میں اور دوڑ بھاگ میں لگا رہے کہ جس منزل تک میں پہنچنے والا ہوں اور جو میرا اصلی مقصد اور اصلی ٹھکانہ ہے، وہاں میری رہائش گاہ اچھی بن جائے اور وہاں مجھے اچھا ٹھکانہ مل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جینا ہے تو کیسے رہا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ دنیا کی زندگی میں ایسے رہو، دنیا کی زندگی ایسے گزارو جس طریقے سے ایک اجنبی انسان ہوتا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، یا او عابر سبیل، یا راہ چلنے والا مسافر جس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنا سفر طے کرتا ہے، فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا سفر اسی طریقے سے طے کرو جس طریقے سے دنیا میں کوئی مسافر اپنی سفر طے کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ٹھکانہ کچھ اور ہے، ہمارا مقام اور ہمارا مستقر جو ایک ناپائیدار زندگی ہمیں ملنے والی ہے، جو ایمان والے کا بنیادی عقیدہ ہے، والبعث بعد الموت، کہ مر کر کے پھر دوبارہ اٹھائے جانا اور اپنے اعمال کا اور اپنے کردار کا حساب دینا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کے ٹھکانے کا یقین، یہ ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے رہے کہ کس طریقے سے یہ 4 دن کی زندگی میری اچھے سے گزر جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کی دنیا کی زندگی اچھی گزر جاتی ہے، اس کی موت بھی اچھی آتی ہے اور اس کا اگلا ٹھکانہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہم سب یہ تمنا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ موت آئے تو سجدے کی حالت میں موت آئے، موت آئے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے موت آئے۔ جب ایسی موت کے واقعات سنتے ہی تو ایک ایمان والا رشک کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ ایسی موت مجھے بھی عطا فرما دی۔ ہر انسان مسلمان کی تمنا ہوتی ہے حسن خاتمہ کی، کہ میرا خاتمہ اس دنیا میں جاتے ہوئے اچھا ہو جائے۔
آخری دن میرا اچھا گزر جائے اور اللہ کی رضامندی والے اعمال کرتے ہوا میں اس دنیا سے چلا جاؤں، یہ ہر ایمان والے کی خواہش ہے۔ لیکن ہماری تمنائیں کچھ اور ہیں اور ہمارے اعمال کچھ اور ہیں۔ اس تمنا کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا زندگی بھر گناہوں میں گزارنے والے بندے کو سجدے کی موت دے دیں گے؟ اللہ کے یہاں انصاف ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون وکما تبعثون تحشرون۔ اگر اچھی موت چاہتے ہو، اگر حسن خاتمہ چاہتے ہو، اگر برے خاتمے اور سوء خاتمے سے بچنا چاہتے ہو اور آخرت کی اچھی منزل اور اچھا ٹھکانہ چاہتے ہو، تو فرمایا کہ صرف تمناؤں پر منحمک نہیں ہے، یہ صرف دعائوں پر منحمک نہیں ہے کہ ہم نے دعا کر لی سجدے میں جا کر کے، اے اللہ مجھے سجدے والی موت عطا فرما، لیکن دعا کے بعد اعمال اس کے مخالف ہو رہے، تو پھر یہ صرف خیال اور وہم اور گمان ہے۔ یہ وہ تمنائیں ہیں جو ہم اپنے قبروں میں لے کر کے چلے جائیں گے، کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کما تعیشون تموتون، جس طریقے سے تم دنیا کی زندگی گزارو گے اسی طریقے سے اسی حالت پر مرو گے۔ اگر دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، نمازوں کو ضائع کرنے میں گزری، فحش گانے سننے اور سنانے میں گزری، اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، اللہ کے احکامات سے دور گزری، ماں باپ کی نافرمانی میں زندگی گزری، پڑوسی کا حق دباتے ہوئے زندگی گزر گئی، حرام کمائی کماتے کماتے موت آ گئی، تو یاد رکھیے ہمیں سجدے والی موت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کما تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حال پر مرو گی۔ ساری زندگی گناہوں میں گزارو گے اور تمنا یہ ہوگی کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اور جو ہے حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جاوے، یہ خیال است و محال است و جنو۔ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے اور اس کو پکا وشواس ہے، یہ صرف ایمان والا نہیں بلکہ اس کائنات میں جتنے مذاہب اور جتنے جو ہے دین ادیان موجود ہیں ان تمام لوگوں کے اندر ایک مشترکہ اور مسلم حقیقت ہے۔ دنیا میں آپ کو ہر چیز سے اختلاف کرنے والا بندہ ملے گا، اللہ کی ذات کو انکار کرنے والے بھی لوگ ملیں گے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسا عزم مصمم ہے اور نہ ٹلنے والی حقیقت ہے کہ دنیا سے کا بڑے سے بڑا دہریہ بھی موت کی حقیقت کو ٹھکرا نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اس کے آنے کا وقت کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں کب مر جاؤں گا، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں آنے کا نظام اور سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ دادے کے بعد باپ کی پیدائش، باپ کے بعد پھر پوتے کی پیدائش۔ یہ دنیا میں آنے کا سسٹم تو ہے لیکن جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ دادا بیماری میں موت موت پکار رہا ہوتا، بستر علالت پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، سارے کنبہ والے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ اس مصیبت سے ہمارے اب گھر کے فرد کو بچا لے، اگر اس کی زندگی اب نہیں ہے تو اس کو موت دے دے، لیکن اس بیماری کی اور علالت کی اور جو اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے، لیکن موت کا وقت نہیں آتا ہے، وہ بستر علالت پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، ادھر پوتے کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا نام دنیا ہے۔
باپ اپنے بیٹے کو جوان کرتا ہے اور اس سے امیدیں باندھ رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے موت کا فرشتہ آتا ہے، جوان بیٹے کی میت باپ کے کندھے پر جا رہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو ہم جیسی زندگی گزاریں گے ویسی ہماری موت بھی آئے گی۔ اگر زندگی گناہوں میں گزاری ہے تو پھر اسی حالت میں اور گناہوں والی زندگی میں موت کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی موت ہماری آئے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میری زندگی کا بہترین دن وہ دن ہو جس دن میں تیرے یہاں ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ ایسی زندگی گزارے میرے بھائی، ایسی زندگی گزار کے جائیں، ایسے اللہ کی فرما برداری والے اعمال کر کے جائیں، جب موت کا وقت آئے تو فرشتے آ کر کے یوں کہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے سلامی لے کر کے آ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہوں، اے نفس مطمئنہ آجا، تمہیں تیرے رب کے دربار میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور اللہ کی وسیع جنت میں چلی جا۔ ایسی زندگی جب ہم اعمال والی گزاریں گے تو پھر ایسی موت آئے گی۔ اس دنیا میں سینکڑوں نے بلکہ ہزاروں ایسے واقعات کہ آدمی جیسی زندگی گزارے گا ویسی اس کی موت واقع ہوگی، ورنہ رشتہ دار، اعزاء اور اقربا کلمے کی تلقین کر رہے ہوں گے، موت کے وقت کلمہ پڑھا رہے ہوں گے، لیکن زبان پر کلمہ نہیں، کچھ اور نکل رہا ہوگا۔ ایک کتاب ہے عربی زبان کی، اس میں کچھ ایسے واقعات، اس کتاب کا نام ہی ایسا ہے کہ حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ پر واقعات۔ اس کتاب میں سارے اس قسم کے واقعات جمع کیے گئے۔ اس میں ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے 3 بچے نماز جنازہ پڑھانے والے امام اور مولانا کے پاس گئے کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں وقت پر نماز جنازہ ہوگی، آپ تشریف لانا اور نماز جنازہ پڑھا۔ وقت مقررہ پر مولانا پہنچے، لیکن پتہ چلا کہ ابھی تک غسل بھی نہیں دیا گیا۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ غسل دینے والی عورتوں نے بتایا کہ یہ عورت جب سے اس کا انتقال ہوا ہے، اس کا جسم پورا سیاہ انگارہ اور کوئلے کی طرح بن چکا ہے، اور اس کا جسم پھیلتا ہوا جا رہا ہے، ایک ران جو ہے بڑھ کر کے پیڑ سے زیادہ بڑی ہو چکی ہے۔ غسل دینے والی عورتیں اور غسالہ نے ہاتھ جھڑک دیے کہ ہم اس کو غسل نہیں دے سکتے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب کے اندر ہم بھی گرفتار نہ ہو جائیں۔ گھر کی عورتیں آگے بڑھی، کسی طریقے سے اس کو غسل دینا چاہا۔ غسل دیتے ہوئے جب کروٹ بدلنے کی باری آئی تو عورتیں اپنا دم لگا کر کے تھک گئی، اس عورت کی کروٹ بدل نہ پائی۔ پردہ ڈال کر کے گھر کے افراد کو، مردوں کو بلایا گیا، 2 بندے آئے، 4، 10 سے 12 بندوں نے مل کر کے اس عورت کی کروٹ کو بدلا۔ اتنا وزن اس عورت کا ہو گیا، جیسے تیسے کر کے اس عورت کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ہو گئی۔ نماز جنازہ کے بعد قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ جب اس کے بیٹے قبر میں ماں کی میت کو دفن کرنے کے لیے اترے ہیں اور اپنی ماں کے چہرے کو قبلہ کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، لیکن چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہی نہیں۔
ادھر قبلے کی طرف چہرہ ہوتا, واپس مڑ جاتا. تھک ہار کر کے, پریشان ہو کر کے باہر نکلنے والے تھے. جب باہر نکل رہے تو ان کو یہ معلوم ہو رہا تھا, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قبر جو ہے سکڑ رہی ہے اندر سے, قبر سکڑ رہی ہے اندر سے, اور اس عورت کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے لکڑیاں توڑی جا رہی ہوں. جیسے تیسے کر کے انہوں نے اس کو دفنا دیا. جنازہ پڑھانے والے اس عالم نے یہ منظر دیکھا اور خوفناک ہوتے گئے. گھر جا کر کے اس نے اس کے بیٹوں کو بلایا کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے, تمہاری ماں کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا, ایسا کون سا گناہ تمہاری ماں نے کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری والدہ نے, ہماری ماں نے ساری زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی. ہم اس کو نماز کا کہتے تھے, بار بار نماز کی تلقین کرتے تھے, نماز کا کہتے تھے, لیکن یہ ہماری سنی انسنی کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ جاؤ تم تمہارا کام کرو, میں جانو میرا اللہ جانے, میں میری قبر میں جاؤں گی, تم تمہاری قبر میں جاؤ گی. اندازہ لگائیے نماز نہ پڑھنے والے کا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے. اور اسی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ایک بچی کا, ایک نوجوان لڑکی قرآن کریم کی حافظہ, قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے گھر کے ماحول میں پلی ہوئی, رمضان کا مہینہ, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, عصر کے بعد کا وقت ہے. ماں نے آواز دی بیٹی کو کہ آ جاؤ افطاری کا وقت ہونے والا ہے. بچی نے کہا کہ اماں جان میرا قرآن پورا ہونے والا ہے, آمین ہونے والا ہے, یہ پورے قرآن کو پورا کرنے کے بعد میں آؤں گی. بچی نے قرآن کریم کو مکمل کیا اور قرآن کریم کے سجدے کرنے لگی. آخری پارے میں 2 سجدے. جب اس بچی نے سجدہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ جس کی زندگی نیکیوں پر تھی اور قرآن سے عشق تھا اور قرآن سے شغف تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بچی کی ادائیں اتنی پسند آئی, ادھر بچی نے سجدہ کیا ہے, ادھر اس کی روح قبض کر لی گئی. روزے سے ہے, قرآن کی تلاوت, قرآن کو مکمل کر رہی ہے, افطاری کا وقت ہے, ادھر سے ماں آواز دے رہی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. عین افطاری کے وقت جب باپ نے جا کر کے دیکھا کہ 2 بچی سجدے میں ہے اور روح پرواز کر چکی ہے. جیسی ہماری زندگی ہوگی ویسی ہماری موت آئے گی. ایک آدمی کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ اس کی زندگی گناہوں میں گزری, ہر وقت گانا سننے کا شوق, ہر وقت اس کو جو ہے گانا سننے اور بجانے کا شوق رہتا تھا. آخری وقت پہنچا, موت کا وقت آ گیا, لیکن گانا سنا جا رہا ہے. اس کے بچے پاس میں کھڑے ہو کر کے ٹیپ ریکارڈ کو بند کرتے ہیں کہ گانا بند ہو جاؤ, اس کو کلمے کی تلقین کریں, لیکن وہ اسی نظر کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے وہ گانا سنتا ہے اور گانا سن رہا تھا. اور آخر وقت میں ادھر رشتہ دار کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور یہ گانا گاتا اور سنتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. زندگی بھر جیسا ہم کام کریں گے, جو ہمارے اعمال زندگی بھر کے رہیں گے, آخر وقت میں ہمارے وہ اعمال ہم سے صادر ہونے والے. یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم زندگی بھر گناہوں میں گزاریں گے اور موت کے وقت توبہ کر کے جو ہے اللہ کے ولی بن کر کے دنیا سے جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. ہم دیکھیں نوجوانوں کو ہر وقت گانا سنے جا رہے ہیں, ہر وقت ہمارے کانوں میں ایئر فون لگے ہوئے ہیں اور اس پر جو ہے فوش گوئی کے ویڈیوز بھی دیکھے جا رہے ہیں اور اس میں گانے سنے جا رہے ہیں. میرے بھائی, موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس دنیا میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, کتنے ہزاروں واقعات
خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ فلاں صاحب گاڑی سے ڈرائیو کر رہے تھے اور چل رہے تھے اور گانا چل رہا تھا اور جو ہے لائیو فیس بک پر چل رہے تھے، اچانک سے جو ہے سڑک حادثہ ہوتا ہے، وہ آدمی ہنستا مسکراتا گانا سنتا سنتا اس دنیا سے چلا جاتا۔ تو ہماری موت کا وقت کوئی مقرر تو نہیں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب اور کس حال میں آئے گی۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ نماز کا اہتمام، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ تو جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتی تھی۔ سب سے پہلا جواب جہنمیوں کا یہ ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتی تھی۔ سقر عربی میں جہنم کو کہتے ہیں۔ اسی پر ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہونے کا قریب وقت آیا، اس کے رشتے دار اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمے کی تلقین کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! ہم غور کریں کہ جو انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے اور ہر وقت گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اس کا انجام کیسا ہو رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ نہ معلوم کہ ہم زندگی بھر تو ایمان والا ہونے کی رٹ لگاتے رہیں اور مسلمان کہہ کر کے ہم بلائے جائیں، لیکن جب ہمارا آخری وقت آ رہا ہو تو ہم کلمے کے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے رشتہ داروں نے اس کو کلمے کی تلقین کی، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ مجھے قرآن کریم لا کر کے دو، مجھے قرآن لا کر کے دو۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے کہنے پر نہیں پڑھتا ہے تو اس کو قرآن لا کر کے دو، ہو سکتا ہے یہ قرآن دے کر کے ہی کچھ پڑھ لے۔ جب قرآن کریم لایا گیا اور اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں اس کتاب کے رب کا میں انکار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے زندگی بھر مسلمان کہلانے والا آخری وقت میں کس اعتبار سے جا رہا ہے، اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ میں اس کتاب کے رب کا انکار کرتا ہوں۔ ایک عورت کا انتقال کا وقت قریب آیا، رشتہ داروں نے کلمے کی تلقین کی، لیکن آخری وقت میں جب اس کے منہ سے جو جملہ نکلا ہے اس نے یہ کہا کہ میں تم کو گواہی بنا کر کے یہ کہتی ہوں کہ میں جہنم میں جا رہی ہوں، جہنم کے راستے میرے سامنے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات اور ہزاروں واقعات علماء کرام نے کتابوں میں جمع کیے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے اسی طریقے سے ہمیں مرنا ہوگا۔ کما تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسی ہماری موت آئے گی، اور جس حال میں ہماری موت آئے گی کما تموتون تبعثون، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو جس حالت میں ہماری موت آئے گی اسی حالت میں ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور جس حالت میں ہم اٹھائے جائیں گے اسی حالت میں ہمارا میدان محشر میں حشر بھی ہونا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب اور کس وقت آ جائے۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت جو گانوں میں ملوث رہتے ہیں اللہ کے آگے توبہ کرنی چاہیے، ان گناہوں سے، ہر وقت کے گناہ جو ہیں، 24 گھنٹے کے گناہ ہمارے آگے لگے ہوئے ہیں۔ ہر وقت ہمارے کچھ نوجوان ہر وقت جو ہے ان کو گانے سننے کی ایسی لت لگی ہوئی ہے، ایسی لت لگی ہوئی ہے کہ گانے کے بغیر ان کو چین نہیں آتا ہے۔ ہمیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ موت بہرحال ایک اٹل حقیقت ہے، وہ ہر وقت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، کبھی نہ کبھی بھی آ سکتی ہے، جس کا وقت کوئی متعین نہیں ہے،
ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ کے بعد آ جاوے، ہو سکتا ہے 1 دن کے بعد آ جاوے، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد آ جاوے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اپنے اعمال کو اچھا رکھیں گے، اللہ ہمیں اچھا خاتمہ بھی عطا فرمائے گا اور ایمان والی موت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔